میں ایک اور بات بھی یہاں گزارش کرنا چاہوں گا. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں انجینئر مرزا کے نام سے ایک بندہ جو ہے اس نے ایک پوری کمپین لانچ کی، اور صرف اس خوشی میں کہ میرے فالورز بہت زیادہ ہیں، مجھے 50 لاکھ یا پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ جو ہے وہ لائک کرتے ہیں اور میرے پیج کے اوپر وہ میرے ساتھ شریک ہیں، تو اس لیے اب میں جو بھی کہوں وہ قابل تسلیم ہونا چاہیے، میں جو بات بھی کروں وہ حرف آخر ہونی چاہیے. اور پھر اس غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کے اس بندے نے امت مسلمہ کے بزرگان دین پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا. پہلے سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نعوذ باللہ نفرت بھرنی شروع کی، پھر شیخ فرید الدین عطار کے بارے میں، پھر پیر سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں، اور اس کے علاوہ بے شمار بزرگان دین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور جتنے بھی آپ کو بزرگان دین کے نام آپ لیتے چلے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کس طریقے سے ایک کمپین لانچ کی اور سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ان کے بارے میں بے بنیاد روایات کو بنیاد بنا کے لوگوں کے ذہن خراب کرنے شروع کر دیے. اور جب اپنی اس مہم سے فارغ ہوا تو اس نے دیکھا کہ اب صوفیاء کرام کے بارے میں تو میں نے بڑا اول فول بک لیا ہے، تو پھر وہ وہاں سے جو ہمارے ہیروز ہیں اسلامی تاریخ کے ان پر چڑھائی کرنی شروع کر دی، اور بالکل غیر معروف حوالہ جات جو کہ ہمیں جو معروف کتب تاریخ ہیں ان میں نظر نہیں آتے، ان کو بنیاد بنا کر نئے نظریات کو فروغ دینا شروع کر دیا. ابھی چند دن پہلے محمد بن قاسم جو ہمارے ایک ہیرو ہیں اور جنہوں نے اس بر صغیر میں اسلام کو داخل کرنے میں اپنا مجاہدانہ کردار ادا کیا ہے، ان کے بارے میں ایک پورا پروپیگنڈا کر دیا اور کہنے لگا جی وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ تو بنو امیہ سے تھا، اس لیے کیونکہ وہ بنو امیہ سے تھا اس کا جرم یہ ہے، ہم اس کی کوئی نیکی جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے. اور اس نے وہ یہاں راجہ داہر سے لڑنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو در حقیقت یہاں نعوذ باللہ سادات کو قتل کرنے آیا تھا، اور وہ حجاج بن یوسف کا رشتہ دار تھا، تو کیونکہ اس کی حجاج بن یوسف سے رشتہ داری تھی لہذا اس کی کوئی نیکی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو اپنے ہیروز کے بارے میں، اپنے اسلاف کے بارے میں جن کی بہت بڑی خدمات ہیں، جو بندہ ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں زہر بھر رہا ہو، اس کی اس غلطی اور اس نفرت انگیز رویے کی نشاندہی کرنا یہ علماء کرام کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ رانگ نمبر ہے، یہ ایک ایسا بندہ ہے جو آپ کے نظریات پر حملے کر رہا ہے، جو بزرگان دین کی سیرت کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اس حدیث پاک کے زمرے میں آتا ہے جس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے سنن ترمذی شریف میں فرمایا تھا کہ ایسے لوگ قرب قیامت میں نمودار ہوں گے جو امت کے اسلاف اور بزرگان دین کے بارے میں غلط گفتگو کریں گے اور ان کے بارے میں ان پہ الزامات لگائیں گے اور طرح طرح کے اعتراضات کر کے لوگوں کا ذہن خراب کریں گے. یہ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جہاں بہت ساری نشانیاں ذکر فرمائیں وہاں یہ بھی فرمایا کہ امت کے بزرگوں اور اسلاف کے اوپر تان کرنے والے لوگ قرب قیامت میں نمودار ہو جائیں گے. تو یہ انہی میں سے یہ کچھ لوگ ہیں کہ جو سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت پہلے صوفیاء کرام کے پیچھے لگ گئے اور ان کی شخصیت کو مخدوش کرنے کی اور ان کی شخصیت کے اوپر بہت سا غبار ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی. اور پھر اب جو ہماری امت کے ہیروز ہیں، ابھی محمد بن قاسم سے شروع ہوئے ہیں لیکن یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا، آپ دیکھیں گے کہ یہ ہوتے ہوتے صلاح الدین ایوبی اور پھر جتنے بھی ہمارے ہیروز ہیں ان پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کریں گے. حالانکہ میں آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے جوان ہیرو تھے اور صرف جنہوں نے 23 سال عمر پائی اور اتنی مختصر عمر میں انہوں نے اتنی فتوحات کر ڈالی کہ عقل بھی تسلیم نہیں کرتی اور اپنی ساری زندگی کو جہاد کے لیے وقف کر دیا، تمام کتب تاریخ جو معتبر روایات ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ محمد بن قاسم ایک نیک، ایک خود شکل، ایک جو ہے وہ خوب سیرت نوجوان تھا، جو پابند صوم و صلات بھی تھا، جو اسلام سے محبت رکھنے والے بھی تھے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی جتنی اللہ رب العزت نے انہیں دی تھی انہوں نے فتوحات اور جہاد کے اندر اس کو وقف کر دیا. اب یہ تو کوئی جرم نہیں ہونا چاہیے جی کہ یہ وہ حجاج بن یوسف جو ہے اس کا بھتیجا بنتا ہے
اس لیے اب ہم اس کی کوئی نیکی تسلیم نہیں کرتے. اس طرح تو بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی تو بنو امیہ میں تھے. اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کیونکہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی بھی رشتہ داری حجاج بن یوسف سے بھی بنتی ہے اور مروان جو ہے ان سے بھی بنتی ہے، لہٰذا ہم ان کی کوئی نیکی تسلیم نہیں کرتے. تو یہ تو ایک ایسا نفرت آمیز رویہ ہے جو کہیں بھی دین کے اندر قابل تسلیم نہیں ہو سکتا. اب میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے ہیرو ہیں اور جنہوں نے سندھ کو فتح کیا اور باب الاسلام بنا دیا اور برے صغیر کے اندر اسلام کو داخل کرنے والے وہ پہلے فرد بن گئے، ان کے بارے میں چند کتابوں کے نام آپ کو بتاتا ہوں. آپ جائیے خود سٹڈی کیجئے، خود پڑھنے کی عادت ڈالیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی خوبصورت روایات ان کے بارے میں موجود ہیں جو آج تک ہم پڑھتے اور سنتے چلے آئے. وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ سچ ہے اور وہ حقیقت پہ مبنی ہے. وفیات الاعیان یہ کتاب ہے، اس کی تاریخ کی مستند کتاب ہے. اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 341 کے اوپر محمد بن قاسم کے بارے میں وہی حقائق موجود ہیں جو آج تک ہمارے معاشرے کے اندر تسلیم کیے جاتے ہیں. الکامل فی التاریخ ابن اسیر الجزری کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 205 کے اوپر محمد بن قاسم کے بارے میں تمام تر یہ تاریخی حقائق موجود ہیں کہ کس دلیری کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ یہ فتوحات کی اور وہ کامیاب ٹھہرے. اسی طرح محمد بن قاسم الثقفی فاتح بلاد سندھ، عربی زبان کے اندر یہ کتاب ہے، ایک جلد کے اوپر مبنی ہے. اور محمود خطاب المصری جو مصر کے رہنے والے ہیں انہوں نے اس کو لکھا ہے. پوری کی پوری محمد بن قاسم کی سیرت کو معتبر روایات اور حوالہ جات سے بیان کیا ہے. اسی طرح الوافی بالوفیات، اس میں جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 194 کے اوپر، اور تاریخ الطبری میں اور البدایہ والنہایہ کے اندر ان تمام کتب تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں اور اس میں محمد بن قاسم کی بایوگرافی اور ان کی سوانح حیات کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام کتب تاریخ اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ دین سے محبت رکھنے والے ایک مجاہد اور ایک جانباز سپاہی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، کمانڈو بھی تھے، جن کو اگرچہ حجاج بن یوسف نے ڈیوٹی لگا کر راجہ داہر پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ راجہ داہر جس نے 18 بحری بیڑے مسلمانوں کے جو ہیں ان پہ قزاقوں کے ذریعے حملہ کروایا اور عورتوں کو یرغمال بنا لیا، انہیں جیلوں میں ڈال دیا اور ان کے دوپٹے نوچ لیے، ایسی عورتوں کی آواز کے اوپر محمد بن قاسم جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے وہ سندھ پہنچے اور دیبل جو کراچی کا پرانا نام ہے اس کو فتح کیا، اپنے ہاتھوں سے راجہ داہر کو جہنم واصل کیا، قتل کیا اور پھر وہاں پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صرف 2-3 سال کے عرصے میں پورے کا پورا سندھ فتح کر ڈالا. ملتان تک وہ آ کر پہنچ گئے اور جو شہر فتح کرتے تھے اس کو فتح کرنے کے بعد وہاں پہ مساجد تعمیر کرتے، قلعہ تعمیر کرتے، غیر مسلموں کو ان کے حقوق دیتے. یہ تمام وہ کام ہیں جو محمد بن قاسم نے اپنی زندگی میں کیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخر میں وہ ایک مظلوم مجاہد تھا کہ جس کو جو ہی پھر حکومت تبدیل ہوئی اور نیا جو خلیفہ ہے وہ بیٹھا تخت کے اوپر تو اس نے بدلہ لینے کے لیے سلمان نے محمد بن قاسم کو واپس بلایا اور حجاج بن یوسف کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا اور پھر ظلم کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا. لیکن ان کی خدمات کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے جو انہوں نے سندھ کے اس کو فتح کر کے مسلمانوں کے لیے سر انجام دی ہیں. ہم ان خدمات پہ ان کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی روح پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تو ان کے بارے میں یہ موجود ہے کہ جب ان کو سلمان نے واپس بلایا تو ان کو الوداع کرنے کے لیے سندھ کے صرف مسلمان نہیں نکلے بلکہ ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ہندو بھی، سکھ بھی، جتنی غیر مسلم قومیتیں یہاں آباد تھیں وہ سارے رو رہے تھے اور انہوں نے محمد بن قاسم کو روتی آنکھوں کے ساتھ الوداع کیا اور ان کو بہت اچھے لفظوں میں یاد کیا گیا. لیکن آج اگر چند NGOs اور چند اسلام دشمن عناصر اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے راجہ داہر کے نام پہ چراغ جلانے شروع کر دیے ہیں اور اس کے نام کے نعرے لگانے شروع کر دیے ہیں تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور یہ اسلام کی تاریخ کو بدلنے کے لیے اور آنے والی نسلوں کے شعور اور ان کے ذہن پہ حملہ کرنے کے لیے ایک پلاننگ کی جا رہی ہے. انشاءاللہ امت مسلمہ کے علماء اور امت مسلمہ کے اسکالرز
ان کے جھوٹ کی کلی کھولتے رہیں گے اور حق کو واضح کرتے رہیں گے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے بزرگان دین، اپنے اسلاف اور اپنے قومی اور اسلامی ہیروز کے دفاع کرنے کی اور ان کے بارے میں حقائق کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.